بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ان کا زمانہ کون سا تھا؟ مفسرین اکرام کے کئی اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں ان کا زمانہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ تھا، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرمائی تھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کا زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو مومن بناتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کہتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو پھر انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تبلیغ کا کام شروع کیا۔ پہلے اکیلے کرتے تھے، بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے، تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ایک انسان تھے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ بکری ذبح کرو، بکری ذبح کر کے اس کا جو اچھا سے اچھا بہترین گوشت ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ گئے، بکری کو ذبح کیا، بکری کا دل اور زبان حضرت داؤد رحمۃ اللہ علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ پھر انہوں نے حکم دیا دوبارہ، اب جاؤ بکری ذبح کرو، جو بکری کا بدترین گوشت ہے وہ لے آؤ۔ تو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی بکری کا گوشت لے گئے، یعنی دل اور زبان لے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے کہ جب میں نے کہا کہ تم اچھا گوشت لے آؤ، بہترین گوشت لے آؤ، کہ تم زبان اور دل لے کر آئے، اور جب میں نے کہا بدترین گندا گوشت لے کر آؤ پھر بھی تم دل اور زبان لے کر آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے حضور، اگر دل اور زبان انسان کے اچھے ہیں، یعنی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی، زبان انسان کے اپنے کنٹرول میں ہے، اپنے قابو میں ہے، دل بھی پاک ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات بستی ہے، شرک بدعات رسومات نہیں ہیں، دل میں سیاہ نقطے نہیں ہیں، دل بالکل پاک اور صاف ہے، تو زبان اور دل کے علاوہ اور کوئی جسم کا ٹکڑا، کوئی اعضاء اس سے بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ باقی سارے اعضاء اسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر یہ دل اور زبان خراب ہو جائیں تو پھر سارا جسم خود بخود خراب ہو جاتا ہے۔ وہ جو دل سوچتا ہے، جو دل حکم کرتا ہے، جو خواہش دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، زبان سے انسان جو الفاظ نکالتا ہے، اور اگر وہ برے الفاظ ہوتے ہیں تو وہ اس کے جسم کے لیے سزا کا سبب بنتے ہیں۔ اس وجہ سے بدترین چیزوں میں سے بدترین چیز یہ دو چیزیں ہیں، اور سب سے اچھی چیزوں میں سے بھی یہی دو چیزیں ہیں۔ اسی طرح حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کئی نصیحتیں کی۔ روایات میں آتا ہے آپ نے 6000 نصیحتیں کی، بعض روایات میں آتا ہے آپ نے 4000 نصیحتیں کی، یعنی کہ ان کا جو کام تھا وہ لوگوں کو نصیحت کرنا تھا، واعظ و نصیحت کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا
اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورۃ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تحقیق ہم نے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت اس دانائی کو کہتے ہیں جو ہمیشہ درستی کی طرف لے جائے، کہ سیدھے راستے کی طرف لے جائے۔ حکمت اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔ حکم کبھی غلط بھی ہوتا ہے، کبھی ٹھیک بھی ہوتا ہے، لیکن حکمت جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ ٹھیک ہی رہتی ہے، ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کو ہم نے حکمت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر للہ، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر وہ شکر ادا کریں گے تو وہ اپنے نفس کے لیے شکر ادا کریں گے، اس کا فائدہ ان کی جان کو، ان کے مال کو اور ان کے نفس کو خود کو ہوگا، کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان کا شکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر لقمان رحمۃ اللہ علیہ اگر ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ مستغنی ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہ شکر ادا کریں گے ان کا فائدہ بھی انہی کو ہوگا، اگر ناشکری کریں گے ان کا نقصان بھی انہی کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصیحت کو آگے بیان فرمایا، جو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب لقمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ گویا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حق بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا حق بیان فرمایا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت نہیں فرمائی، کوئی وصیت نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اٹل حکم ہو، اس میں کسی چیز کی گنجائش نہ ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں پکا ٹھکا حکم دیتا ہے، اٹل حکم دیتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کا ادب اور احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کرو، پھر اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی ایسا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کیا، آپ کے رب نے حکم کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کو اف بھی نہ کرو۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کے بارے میں ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حق بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام یعنی والد کے حقوق کو بیان فرمایا، والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے یوں نہیں کہا اے بیٹے میری خدمت کرو، میرے ساتھ حسن سلوک کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا حق بیان فرما دیا۔
تو ہم اگر باپ ہیں تو ہمیں باپ ہونے پر اترانا نہیں چاہیے کہ اولاد کی خواہش پوری نہیں کرتے، اولاد پر زبردستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت نہیں کرتے۔ اس آیت میں اصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرو اور ان کو سکھاؤ کہ دین کیا چیز ہے، تمہارے لیے فائدہ مند چیزیں کیا ہیں، نقصان دہ چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو حضرت لقمان علیہ السلام نے بولا، فرمایا اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، کہ کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ سب سے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک، اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر جتنے بھی اعمال کر لے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ اس وجہ سے ہم نے اپنی اولاد کا سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک کرنا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے دوسری وصیت یہ فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبہ، فرمایا جو کام بھی کرو گے، چاہے وہ نیکی کا ہو، چاہے وہ برائی کا ہو، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی پہاڑ کے اندر ہو، کسی پتھر کے اندر ہو، کسی آسمانوں کے اندر ہو، زمینوں کی تہ کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والے ہیں۔ اللہ اگر نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور بدلہ ضرور دیں گے، اگر برائی کی، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس وجہ سے جو کام بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرنا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اور فرمایا واصبر نفسک، اپنے نفس پر صبر کرنا، اپنے نفس کو قابو رکھنا۔ نماز کے ساتھ فرمایا اپنے نفس پر صبر کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، بلکہ ہمیشہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور فرمایا یہ صبر کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، کہ یہ صبر کرنا بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت قدرت توفیق دے، جو باقی اعمال کو بجا لے، نیک اعمال کرے، برائیوں سے بچے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق عطا فرماتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے۔ صبر کرنا کہ صبر کرنا بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کے سامنے غصے کی حالت میں اپنے منہ کو مت کھولنا، اپنے گالوں کو مت کھولنا۔ اور فرمایا زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا۔ اگر زمین میں تم اکڑ کر چلو گے تم زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، کیونکہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، فخر اور غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور فرمایا آواز میں میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی آواز ہو، نہ اتنی کم ہو نہ زیادہ ہو۔ اگر تم غصے کی حالت میں ضرورت کے علاوہ تم آواز سے بات کرو گے، جھگڑا اور فساد کھڑا کرو گے، تو پھر فرمایا یہ آواز، اونچی آواز سے بات کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اونچی آواز سب سے زیادہ گندی آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ فرمایا سب سے گندی آواز جو ہے، کراہٹ والی آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مرغا جب دیکھتا ہے فرشتے کو تو وہ اذان کہتا ہے کہ تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائیں گے۔ اور جب گدھا فرشتے کو دیکھتا ہے اس وقت وہ اتنی آواز نکالتا ہے، زور سے آواز نکالتا ہے، اس وقت تم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ہے سب سے بدترین جو آواز ہے وہ گدھے کی ہے۔ اور فرمایا آواز میں میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ جو نصیحتیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور بھی حضرت لقمان علیہ السلام نے، لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمایا اے میرے بیٹے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں نے 6000 میں سے
یا 4000 نصیحتوں میں سے کہ ان میں سے 8 نصیحتوں کو آخذ کیا ہے۔ 8 نصیحتیں سب سے پہلی ہیں، فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ اپنی نظریں نیچے رکھنا، آنکھوں کو نیچے رکھنا، اپنی نظروں کی حفاظت فرمانا۔ اور فرمایا کہ جب تمہاری کسی کے پاس دعوت ہو، کھانے کے لیے بلاؤ جاؤ، اس کھانے کے وقت اپنے معدے کا خیال رکھنا، اپنے معدے کی حفاظت کرنا۔ یہ نہ ہو کہ آج تو مفت کا مل گیا ہے پیٹ بھر کے کھا لو۔ فرمایا تم جتنا زیادہ کھاؤ گے اس کا اثر تمہاری ذات پر پڑے گا، تو پھر تم نیکی کم گناہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ فرمایا کہ تم کھانے کے وقت اپنے معدے کی حفاظت کرنا۔ اور فرمایا کہ تم اسی طرح فرمایا کہ 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولنا۔ اور فرمایا ایک چیز موت کو ضرور یاد رکھنا، موت کو کبھی نہیں بھولنا۔ اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جانا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی پر احسان کرو، اس کا احسان کا بدلہ یا احسان جتلانا یہ کبھی نہ کرنا کہ تم اس کو بھول جاؤ میں نے کسی پر احسان کیا ہے۔ اور فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے، تمہیں کسی نے کچھ غلط کہا، کسی نے تمہیں تھپڑ مارا، کوئی